ہندو نے یہ بھی اعتراض کیا کہ اگر مسلمان برحق ہے تو اتنا پیچھے کیوں ہیں, ترقی میں اتنا, بولو بھائی پیچھے کیوں ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے میں ان سے ہندوؤں سے ایک سوال پوچھوں کہ اگر یہ جو کیا نام ہے نریندر مودی, ابے نہیں وہ جو ابھی وزیر اعظم بنے, نریندر مودی صاحب جو ہیں, اگر وہ اچھے آدمی ہیں, اچھے آدمی نہیں ہیں تو وزیر اعظم کیوں بن گئے؟ انڈیا میں میجورٹی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ نریندر مودی کو اچھا, کیونکہ مسلمانوں پہ بے پناہ ظلم کیا اس نے, بہت زیادہ ظلم. سمجھدار لوگ نہیں پسند کرتے, متعصب ہندو تو پسند کریں گے, جو ہندوؤں میں ایجوکیٹڈ ہیں وہ پسند نہیں کرتے. لیکن یہ وزیر اعظم کیوں بن گئے بھائی؟ ظلم ہی کی بیس پہ, کیونکہ متعصب ہندوؤں کو اپنا قائل کرنے کے لیے مسلمانوں پہ کیا کیا ہے؟ ظلم کیا ہے. اس سے متعصب ہندو سمجھ رہے کہ یہ مذہبی آدمی ہے, لہذا. تو دنیا میں جیسے وزیر اعظم بننا کامیابی ہے, اسی طرح دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا بھی کامیابی سمجھا جاتا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو سیدھے راستے پر ہو وہی سائنسدان بھی بنے گا, یہ ضروری نہیں ہے. کبھی اچھے لوگ بن جاتے ہیں اور کبھی برے لوگ بن جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اچھائی اور برائی کا کرائیٹیریا وہ نہیں ہے جو ہم اور آپ کہتے ہیں. اچھائی اور برائی کا کرائیٹیریا وہ ہے جو اللہ نے متعین کیا. اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے مجھے ماننا پڑے گا, اس کے بعد اچھا برا, اس کے بعد کوئی اچھا ہوگا, کوئی اس کے بعد برا ہوگا. مسلمان ترقی میں پیچھے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو ترقی میں پیچھے رکھا گیا ہے. یقین نہیں آئے تو آپ اپنے جو بیوروکریسی میں لوگ ہیں ان سے جا کے پوچھو. جب مسلمانوں کی دنیا میں حکومت تھی اس وقت مسلمانوں کے حالات, ہندوستان میں مسلمان نے 1000 سال حکومت کی ہے, اس وقت ہندوستان کے حالات دیکھو اور معاشی ترقی دیکھو اور آج کمپیئر کر کے دیکھو. انگریز کی کتابیں گواہی دیں گی کہ جب مسلمانوں نے ہندوستان میں حکومت کی ہے اس وقت ہندو بھی ترقی میں تھا اور سکھ بھی ترقی میں تھے اور مسلمان بھی ترقی میں تھے اور پورا ہندوستان ترقی میں تھا. جب انگریز بر صغیر میں آیا تو بر صغیر کی واٹ لگنا شروع ہوئی ہے, اور انگریزوں کی چمنیاں جو گرم ہوئی ہے نا کارخانوں کی, وہ ہندوستان پہ غاصبانہ قبضے کی وجہ سے برطانیہ نے ترقی کی ہے. برطانیہ دھوکہ دے کے اگر ہندوستان پہ قبضہ نہ کرتا تو آج برطانیہ نہیں ہوتا. جب سارے وسائل آپ کے پاس ہوں تو پھر ایجوکیشن بھی آپ کے پاس ہوگی اور ترقی بھی, کیونکہ دولت کی وجہ سے ہر چیز کو خریدا جاتا ہے. آپ کے ملک میں جتنے اچھے سائنٹسٹ پیدا ہوں گے خریدیں گے کون؟ گورے خریدیں, کیونکہ آپ اتنی تنخواہیں دے نہیں سکتے, وسائل ہی نہیں ہے آپ کے. میں نے کسی ماہر معیشت نے مجھے بتایا, خود میں نے سنا کہ بلوچستان میں جو کوئلے کی کانیں ہیں ان کی کھدائی پر اور یہاں سے کوئلہ نکالنے پر بین الاقوامی پابندی لگی ہوئی ہے. کیوں لگی ہوئی ہے؟ کہ بھئی انوائرمنٹ جو ہے وہ ماحول آلودہ ہوگا, حالانکہ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں کوئلہ جلا کے انرجی حاصل کی جا رہی ہے. تو آپ کو ترقی کرنے دیا نہیں جاتا. تو میرے بھائی یہ تو دنیا, تبھی تو اللہ کہتے ہیں اصل آخرت ہے. تو یہ جو ہندو اشکال کرتے ہیں نا, اگر اسلام برحق مذہب ہے, مسلمان سیدھے راستے پر ہیں, تو اتنا پیچھے کیوں ہیں؟ تو میرے بھائی اسی لیے پیچھے ہیں کہ جیسے ہندوستان میں بہت سی سیاسی تحریکیں اچھی ہیں مگر پیچھے ہیں. بہت سے لوگ ایجوکیشن بھی ہے ان کے پاس, ان کو اونچے عہدوں پہ ہونا چاہیے تھا مگر اونچے عہدوں پہ نہیں ہے. کیا آپ کے ملک میں ایسا ہے کہ ہر ایجوکیٹڈ اور ہر کوالیفائڈ آدمی آگے پہنچ جاتا ہو؟ رشوت دے کے لوگ آگے نہیں پہنچتے. تو جیسے انڈیا میں لوگ رشوت دے کے, بہت سے لوگ ایجوکیٹڈ ہیں وہ پیچھے ہیں اور نااہل آگے ہے, ایسے ہی پوری دنیا میں بھی ایسے ہی سیٹ اپ چل رہا ہے. دنیا کو آپ دودھ کا دھلا ہوا مت سمجھیں کہ یہ بڑے نیک ہیں, ساری دنیا بڑی اچھی چل رہی ہے. جو بھی آپ کو یاد ہوگا اقوام متحدہ میں کئی سال پرانی بات ہے, 10-20 سال, ایوارڈ ملا امن کا ایک ایسے شخص کو جس نے دنیا میں سب سے زیادہ بدامنی پھیلائی ہے. تو ایوارڈ امن کمیٹی کا نام سنا ہے؟ کہیں سے بھی امن جھلکتا تھا؟ عجیب ہے یا نہیں؟ تو میرے بھائی یہ دنیا ہے, کچھ بھی لیبل لگا کے کسی کو برے کو صحیح کر دو اور صحیح کو برا کر دو. اسی لیے اللہ نے کہا اصل عدالت کس کی ہے؟
آخرت کی. تو اگر جنت جہنم کو میرے بھائی نکال دو گے اپنی زندگی سے تو اس کا مطلب یہ دنیا بھیڑ چال ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, پھر یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ تمتعو, مزے اڑا لو, ظلم کر لو انسانوں پہ, لوگوں کی دولت نچوڑ لو, اور والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو, رشتہ داری توڑ دو, شوہر بیوی کا حق ادا نہ کرے, بیوی شوہر کا حق ادا نہ کرے, اولاد باپ کو چھوڑ دے, باپ اولاد کو چھوڑ دے, کر لو یہ سارے کام. پیٹ میں مائیں بچے نہیں ضائع کر رہی ہیں آج کل. انڈیا میں تو یہ مسلمانوں سے زیادہ ہوتا ہے. تو کیا وہ بچہ جس کو ماں نے گرا دیا کوئی کیس ہے اس کے خلاف عدالت میں ہوتا ہو؟ بتاؤ میرے بھائی. یہ صرف اسلام ہے جو بتاتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. ماں جب اپنے پیٹ میں جو بچے کو ضائع کرے گی, اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اس بچے کو زندگی دے کے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کروں گا اور پوچھوں گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا, بتا. تیرا کوئی کیس کرنے والا نہیں تھا, میں ہوں جو تیرے خلاف عدالت میں کیس خود دائر کروں گا میں. دنیا صرف ان لوگوں کو جانتی ہے جو زیادہ مشہور ہوتے ہیں. کیا کیا کہاں کہاں ظلم ہو رہا ہے یہ لوگ نہیں جانتے. ایک انگریز کی بات بتا کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں. جب گوروں کے, میں کسی ملک کا نام نہیں لیتا جان کر, جب گوروں کے ہاں یہ قانون بنا کہ ماں اپنے پیٹ میں بچے کو ضائع کر سکتی ہے تو اس قانون پہ ان کے ہاں بہت ڈیبیٹ ہوئی, بحث ہوئی کہ بھائی کیوں ضائع کر سکتی ہے. تو زیادہ تر دلائل اس طرف گئے کہ بھائی عورت کو یہ اختیار ہے وہ بچہ جنے یا بولو بھائی نہ جنے. اگر وہ ماں نہیں بننا چاہتی ہم اسے مجبور نہیں کر سکتے. اسلام کیا کہتا ہے؟ حمل کو ضائع بولو بھائی نہیں کر, وہ بھی انسان ہے, اسے بھی دنیا میں آنے کا, جب تک حمل ٹھہرا نہیں ہے تو وہ تو نہیں ہے. جب ایک سلیکشن ہو گئی قدرت کی طرف سے, اللہ کی طرف سے ایک انتظام ہو گیا, اور خاص طور پہ جب بچے میں جان پڑ گئی, ہارٹ بیٹ شروع ہو گئی اس کی, اب اسلام کیا کہتا ہے اس کو آپ ضائع, وہ اللہ کی مخلوق ہے, آپ کی اولاد بعد میں ہے, اللہ کی مخلوق پہلے ہے. تو گوروں کے ہاں جب یہ قانون بن رہا تھا تو یہ اشکال ہوا کہ جب ایک عورت نہیں ماں بننا چاہتی, زبردستی ہم اس کو مجبور نہیں کر سکتے, لہذا قانون کیا ہے گرا سکتی ہے. اس پہ کسی گورے ہی نے اعتراض کیا اور باقاعدہ اس کو نیٹ پہ شائع کیا. اس نے کہا کہ ماں کی رسپیکٹ کا تو خیال کیا جا رہا ہے, اس کی آزادی کا تو خیال کیا جا رہا ہے, اس بچے سے نہیں پوچھا جا رہا کہ تو پیدا ہونا چاہتا بھی ہے یا مرنا چاہتا ہے. یہ انسانوں کے بنے ہوئے قانون ہیں. اس نے کہا کہ یہ انصاف پر مبنی جب ہوتا جب بچہ پیدا ہوتا, بالغ ہوتا, پھر اس سے پوچھتے کہ بتا تو دنیا میں آنا چاہتا تھا یا نہیں آنا چاہتا. نہیں آنا چاہتا تو گولی مار دیتے, اگر آنا چاہتا تو ٹھیک ہے. اس عورت کا تو خیال کیا جا رہا ہے مگر اس بچے کا خیال نہیں کیا جا رہا. یہاں تک گورے کے کمنٹس ختم ہوئے, اب میرے کمنٹ شروع ہو رہے ہیں. کیوں ایسا کیا انگریزوں نے؟ اس لیے کہ عدالت میں عورت تو آواز اٹھانے والی ہے اس قانون کے خلاف. اس لیے گوروں نے یہ تو دیکھا کہ ہم اگر عورتوں کو حمل گرانے کی اجازت نہیں دیں گی, عورت عدالت جائے گی, مگر جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے وہ چونکہ نہ احتجاج کر سکتا ہے نہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے, لہذا قانون بناتے ہوئے اس بچے کی رعایت نہیں کی جا رہی. یہی فرق ہے اسلام میں اور انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین میں. اسلام کے قوانین اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, اللہ کہتا ہے اجازت نہیں ہے. جیسے یہ عورت میری مخلوق, اس کے پیٹ میں پیدا ہونے والا بچہ بھی میری مخلوق. اس عورت نے اس پیٹ میں اس بچے کو نہیں بنایا, عورت کا پیٹ ہے, بنانے والا کون ہے؟ میں ہوں جو اس بچے کی تخلیق کر رہا ہوں. جیسے میں نے اس کی ماں کو کسی عورت کے پیٹ میں بنایا تھا, مجھے یہ حق ہے کہ اس کے پیٹ میں بھی میں کسی مخلوق کو بنا سکتا ہوں. جیسے اس کی ماں اس عورت کو اگر ضائع کر دیتی بچپن میں یہ ظلم ہوتا, اسی طرح یہ عورت اپنے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کو ضائع کرے گی تو یہ بھی کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا, اور اس ظلم کا قیامت میں حساب دینا پڑے گا. تو اگر آپ قیامت کے قائل نہیں ہیں, جنت جہنم کے قائل نہیں ہیں, پھر میرے بھائی اللہ پہ بہت بڑا اعتراض ہے کہ اللہ تو نے کائنات کو بنا دیا. انڈیا میں کروڑوں بیٹیاں پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ماری جاتی ہیں کہ ان کو جہیز کہاں سے دیں گے ہم. کروڑوں بیٹیاں, یہ انہی کے اخباروں کی رپورٹ ہے, کروڑوں لڑکیاں ماری جا چکی ہیں ماں کے پیٹ میں. تبھی انڈیا میں عورتوں کی نسل کم ہو رہی ہے اور مردوں کا ریشو بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. چائنا میں بھی ایسا ہو رہا ہے, انڈیا میں بھی. کوئی عدالت میں آواز اٹھانے والا نہیں ہے. حکومت قانون بناتی بھی ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور جو حکومت قانون بنا رہی ہے وہ خود اپنی بیویوں کو کہہ رہا ہے, جو حاکم ہے نا وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جا کے گرا دے, کہ میں کہاں سے جہیز دوں گا, میں کہاں سے اس کی تربیت کروں گا. تو میرے بھائی اس لیے
اسلام کے علاوہ اللہ کو کوئی مذہب قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے علاوہ کسی کے پاس گائیڈنس ہی نہیں ہے. تو یہ آپشنل نہیں ہے. جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ یہ تحقیق کریں اور عصبیت اور تعصب کی چادر اور حسد کی چادر اتار دیں. اگر مسلمان میں کوئی خرابی ہے تو خدا کی قسم وہ مسلمان میں ہے، وہ اسلام میں وہ نہیں ہے. اسلام میں وہ خرابی. میں ان لوگوں سے خاص طور پہ کہتا ہوں کہ دیکھو، اسلام کا تعصب کی چادر سے چادر اتار کے مطالعہ کرو، تمہیں نظر آئے گا کہ اللہ کے علاوہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے